دیسی گھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ دودھ کی افادیت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر دودھ استعمال ہوتا ہے۔ دیسی گھی یہ دودھ کا آخری نتیجہ ہے۔ دماغ کو طاقت دیتا ہے، نظریں اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے، جسم کے اندر زخم، چوٹ، سوزش، کمزوری، گرمی، خشکی، قوت مدافعت، بہترین قسم کا کولیسٹرول، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے دیسی گھی میں یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دیسی گھی استعمال کر کے اوپر سے کوئی ٹھنڈا مشروب استعمال کر لیتے ہیں یا آئس کریم استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ چکنائی والی چیزیں یہ انتڑیوں میں جا کے ہضم ہوتی ہے، یہ معدہ میں ہضم نہیں ہوتی۔ تو جب وہ ٹھنڈی چیزیں ساتھ مل جاتی ہیں تو انتڑیوں کی حرارت بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کے اندر چربیلے مادے پائے جاتے ہیں، جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مغلظ دوائی استعمال کرتے ہیں جو انتہائی غلیظ قسم کی ہوتی ہے، اس سے بھی یہ صورت بنتی ہے کہ اس صورت میں بھی انسان کے جسم کے اندر یا تو گلٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں یا کوئی رگوں میں سوتا بن جاتا ہے۔ وہ سوتا جو ہے وہ خون میں کہیں بھی رکاوٹ بنا دیتا ہے، کبھی پیشاب کی نالی میں بن جاتا ہے، کبھی کہیں، اس لیے کہ وہ ہضم نہیں ہوتا۔ وہ انتہائی غلیظ قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں، ان کو ہضم کرنے کے لیے ساتھ کوئی اچھی قسم کی ہضم کرنے والی دوائی اور اسی طرح اچھی قسم کی وہ دوائی جو پیشاب کے نظام کو بہتر کرے وہ دینی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح دیسی گھی کا معاملہ ہے، ہم اکثر اس سے بھاگتے جا رہے ہیں، اس کی جو افادیت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ رہے۔ اس کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پرانے بزرگ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو شہروں میں رہتے ہیں۔ شہروں والے لوگ زہریلی چیزیں، کیمیکل کھانے، گرم خشک غذائیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور دیسی گھی، دودھ وغیرہ ان کو ملتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی رگیں خشک ہو کر کہیں پھٹن کا شکار ہو جاتی ہیں، کہیں سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں، کہیں وہ مادے جو جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جسم کی تر و تازگی کے لیے وہ ختم ہو جاتے ہیں، کہیں نظر کمزور ہو گئی، نہ ڈاکٹری علاج کامیاب ہوتا ہے نہ حکمت کا علاج کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ رسائن بدن ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بھی گفتگو کروں گا، آج صرف یہ بتلانا ہے کہ دیسی گھی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ شہروں کے اندر تو دیسی گھی کے حاصل کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے، تو اس لیے اپنے ان بھائیوں سے جو شہروں میں رہنے والے ہیں ان کو اس کا طریقہ بتلانا ہے کہ آپ کس طرح دیسی گھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے گھر میں جو دودھ آتا ہے آپ اس کی ملائی اتارتے رہیں، اس کو اکٹھی کر لیں۔ جب آپ کے پاس ایک بڑا پیالہ ملائی کا آ جائے تو اس کے اندر آپ کچھ دہی مکس کریں، دہی مکس کر کے اس کو 6-7 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں جاگ لگانا۔ پھر اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کو 3-4 گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ اس کے بعد گھروں کے اندر گرینڈر ہوتے ہیں جن کے اندر آپ ملک شیک وغیرہ بناتے ہیں، اس میں ڈالیں اور تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی بھی شامل کر دیں۔ اس کو سب سے ہلکی سپیڈ پہ چلائیں۔ جب آپ دیکھیں 5، 6، 7، 8، 10 منٹ تک یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ لسی جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی اور مکھن علیحدہ نظر آپ کو آئے گا۔ آپ نے اس میں سے لسی کو علیحدہ کر لینا ہے، مکھن کو علیحدہ حاصل کر لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر گرم کرنا ہے، مسلسل گرم ہوتے ہوتے سارا مکھن آپ کا گھی کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ جو ہے دیسی گھی بنانے کا بالکل آسان ہے، ہر گھر والے اس کو بنا سکتے ہیں۔
سردیوں میں آپ اپنی جلد کے اوپر لگا کر جلد کو بھی خوبصورت اور محفوظ بنا سکتے ہیں. خارش ہوتی ہے، برا حال ہو جاتا ہے دنیا کھا کھا کر، اگر آپ اس کو لگائیں انشاءاللہ آپ کی جلد بہترین ہو جائے گی. سر کے بال گرتے ہیں، سر پہ لگائیں تو بال خوبصورت بھی ہوں گے، چمکدار بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گے. اسی طرح اگر آپ اس کو کھانے میں استعمال کریں تو وہ لوگ جن کو انتہائی قبض رہتی ہے، اللہ کے فضل سے قبض ان کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. نہ یہ کہ قبض ختم ہوگی، بھوک بھی لگے گی، معدے کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی، گلے کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی. اور جو زہریلی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کے نقصان کو بھی یہ تو سنکھیے کا نقصان بھی ختم کر دیتا ہے. دیسی گھی سنکھیا جس کو سم الفار کہتے ہیں، بھاگنے والے کا زہر، یعنی وہ جو جس کو زہر دے دیا جائے وہ دوڑ ہی لگاتا ہے، بھاگتا ہی ہے، ختم ہو جاتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو یہ اتنے خطرناک زہر کا تریاق بھی یہ دیسی گھی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم دودھ نہیں لیتے، یا دودھ کم ہوتا ہے، یا دودھ میں ملائی اتارے تو گھر والے محسوس کرتے ہیں، بچے محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے حل یہ ہے کہ وہ کسی اچھی دکان سے دہی لے کر آئے، اچھی دکان سے 2-4 کلو دہی لے آئے. دہی لا کر اس کو مٹی کا برتن جس کو پنجابی میں ہم چاٹی کہتے ہیں اس میں ڈالیں. اس میں ڈالنے کے بعد پہلے زمانے میں تو ایک لکڑ کی بدھانی ہوتی تھی جس کو چلاتے تھے اور لسی علیحدہ ہو جاتی تھی، مکھن علیحدہ ہو جاتا تھا. آج کل بجلی سے چلنے والی بدھانی بھی مل جاتی ہے، وہ لگا دیں اس میں. کچھ دیر کے بعد دہی جو ہے وہ لسی میں تبدیل ہو جائے گا اور مکھن کی موٹی تازہ تہ آپ کے سامنے ہوگی. اور اس کو آپ نے نکال لینا ہے. نکالنے کے بعد اسی طرح اس کو ہلکی آنچ میں گرم کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کا سارا مکھن دیسی گھی میں تبدیل ہو جائے گا. دیسی گھی کا مزاج ہوتا ہے کچھ گرم تر، تو مکھن بھی ٹھیک ہے، گرمیوں میں مکھن آپ مکھن نکالیں اور استعمال کریں. مکھن کے بھی بے شمار فوائد ہیں کیونکہ مکھن کے بعد گھی بنتا ہے. تو مکھن جو ہے وہ انتہائی مفید چیز ہے. بعض لوگوں کو اس سے انتہائی کولیسٹرول پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ اپنے معدے کا علاج کریں، پھر دیکھیں کہ اس سے کولیسٹرول بنتا ہے یا کولیسٹرول کو یہ ختم کرتا ہے. یہ تو بہترین چیز ہے، اس سے کولیسٹرول ختم ہوتا ہے. مگر اگر بنتا ہے تو وہ ہمارے غلط استعمال سے بنتا ہے. اور گھی جو ہے جب آپ نے اس کو گرم کیا، اس کے بعد گھی نکل آیا، اس کو آپ نے کسی شیشے کے برتن میں جو ایئر ٹائٹ اس کا ڈھکن ہو اس میں رکھنا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ گھی جو پرانا ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا تازہ ہوتا ہے. جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی گرمی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، تری کم ہوتی جاتی ہے، اس کی حفاظت کم ہو جاتی ہے. اس لیے گھی کو تازہ حاصل کرنا چاہیے اور تازہ ہی استعمال کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر میں دوسرے بیان میں بتلاؤں گا کہ آپ اگر دیہات سے گھی منگاتے ہیں تو آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ یہ گھی اچھا ہے یا اس میں ملاوٹ ہوئی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں یا جتنی بھی غذائیں ہیں سب کے اندر ہمارے اللہ رب العزت برکت ڈال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.